الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی. آپ کے علم میں ہے کہ چند ناگزیر وجوہ کی بنا پر کل میں حاضر خدمت نہ ہو سکا. پرسوں ہم نے اس مرحلے پر اس گفتگو کو روکا تھا. وہ مرحلہ گفتگو یہ تھا کہ پروردگار نے جس کرامت کا اعلان کیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو کرامت عطا کی. وہ کرامت در حقیقت اپنے آپ کو خم کر دینا ہے حکم خدا کے آگے، اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا ہے شریعت کے آگے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. یہ قوموں اور قبیلوں میں کیوں تقسیم کیا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. کسی قوم میں ہونا، کسی قبیلے میں ہونا، کسی عشیرے میں ہونا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں تم میں صاحب عزت، صاحب شرف اور صاحب فضیلت وہی ہے جو انتہائی متقی ہو، انتہائی پرہیزگار ہو اور اپنے آپ کو، اپنے پورے رخ حیات کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دے. اگر یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ گئی تو ذرا منزل تمہید میں روک کر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. آج جو دنیا اعصابی دباؤ کا شکار ہے، آج جو دنیا میں مختلف امراض قلب پیدا ہو رہے ہیں، آج جو دنیا میں نفسیاتی الجھنیں انسانوں میں پیدا ہو گئی ہیں، کتنے عجیب نفسیاتی امراض ہیں جو انسانیت کو لپیٹ رہے ہیں. کتنے امراض قلب کی کتنی قسمیں ہیں جو انسانیت پر حملہ آور ہیں. بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آج کے ماہر ترین اطباء نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر نفسیاتی الجھنوں سے نجات چاہتے ہو، امراض قلب سے نجات چاہتے ہو، اعصابی دباؤ سے نجات چاہتے ہو، تو جو تمہارے دل میں ہے وہ دوسرے سے کہہ دو. دیکھیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اگر وہ پیغام پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوالت ہے. لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے محترم سننے والے دور کیوں بیٹھے ہوئے. اور محمد والے محمد بات بنی نا. پارک میں یہ کہہ کے آ رہا ہوں کہ
زمانے کی ناسازگاریاں، حالات کا پرتشویش ہونا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ 14 صدیوں میں نہ معلوم کن کن طریقوں سے ہم نے محرم منایا ہے نا؟ تو غم حسین تو جاری رہے گا، اور میں نے غم حسین جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور میں نے حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں سے مؤدبانہ درخواست کی ہے کہ ہمیں حسین کا غم منا لینے دو، اور ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ تمہارا شکریہ ادا کر سکیں۔ اگر تم نے ہمیں غم حسین منانے دیا تو حسین کی ماں تمہارا شکریہ ادا کرے گی۔ پہنچ رہی ہے نا بات ہے میرے محترم سننے والوں تک؟ تو اب فاقم وجہک، سورہ روم کی آیت سنو، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اپنی پوری زندگی کو فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنی پوری زندگی کو دین حنیف کے آگے جھکا دو۔ اٹھو اللہ کی مرضی کے لیے، بیٹھو اللہ کی مرضی کے لیے، کھاؤ اللہ کی مرضی کے لیے، پیو اللہ کی مرضی کے لیے۔ دیکھو جتنی سستی عبادت اسلام میں ہے، اتنی سستی عبادت کسی دین میں نہیں ہے۔ اگر پیاس لگے بھائی دیکھنا، جانور کا اور آدمی کا فرق سمجھو، اور آدمی کا اور مسلمان کا فرق سمجھو۔ دیکھو جانور اور آدمی اور مسلمان، اگر پیاس لگے تو جو مل گیا وہ پی لیا، جانور ہے۔ یہ دیکھ کے پیا کہ پانی ہے، انسان ہے۔ توجہ رہے۔ جانور اور آدمی کا فرق، پیاس لگے جو مل گیا وہ پی لیا، جانور ہے۔ اگر دیکھ کے پیے کہ یہ پانی ہے، وہ انسان ہے۔ اور اگر صرف پیاس بجھانے کے لیے پانی پیے تو انسان ہے، اور اگر یہ سمجھ کے پانی پیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیاس بجھاؤ تو مسلمان ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ آج اعصابی بیماریوں کا شکار ہے پوری انسانیت۔ جی ایک قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے گلوب کی بات کر رہا ہوں۔ پوری ویلیم کے بغیر نیند نہیں آتی، خواب آور دواؤں کے بغیر آج کا انسان سوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ٹینشن ہے بھائی، ہے یا نہیں؟ ٹینشن مرض ہے، دل کے امراض ہیں، نفسیاتی الجھنیں ہیں، اعصابی دباؤ ہے۔ تو دواؤں سے ہٹ کر معالج یہ مشورہ دیتا ہے کہ اپنے دل کی بات دوسرے سے کہہ دو، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، دل کا مرض کم ہو جائے گا۔ سنا تم نے؟ سنا کہ آج کا معالج کیا مشورہ دے رہا ہے؟ اگر تمہارے دل پہ دباؤ ہے، دل پر بوجھ ہے، تو اپنے دل کی بات دوسرے سے کہہ دو، ٹھیک ہے نا؟ تو تمہارے دل کا بوجھ کم ہو جائے گا اور تمہارے مرض کو افاقہ ہو جائے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں ان سارے سننے والوں سے کہ کیا ہر بات ہر ایک سے کہی جا سکتی ہے؟ بھئی یہ بیدار مجمع، یہ پڑھا لکھا مجمع، ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہر بات ہر ایک سے کہی جا سکتی ہے؟ جو بات باپ سے کہی جا سکتی ہے وہ بیوی سے نہیں کہی جا سکتی، جو بات بیٹے سے کہی جا سکتی ہے وہ باپ سے نہیں کہی جا سکتی، جو بات باپ سے کہی جا سکتی ہے وہ دوست سے نہیں کہی جا سکتی، جو بات دوست سے کہی جا سکتی ہے وہ اپنے استاد سے نہیں کہی جا سکتی، جو استاد سے کہی جا سکتی ہے وہ اپنے بھائی سے نہیں کہی جا سکتی۔ تو ہر بات ہر ایک سے نہیں کہی جا سکتی، تو اب دل کا بوجھ کیسے کم ہو؟ بھائی اس سے کہہ دو جو ہر ایک کی سنتا ہے۔ اس سے کہہ دو جو ہر ایک کی سنتا ہے۔ خدا کی قسم قدر کرو، اپنے خالق کی قدر کرو۔ قرآن نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی ویسی بندوں نے نہیں کی، تو خالق کی قدر کرو۔ اس سے کہہ دو، اس سے جو ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے۔ بھائی عجیب مرحلے فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ بھائی ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جاؤ، تمہارے معاشرے میں بڑے بڑے دھنوان ہیں، بڑے بڑے انداتا ہیں، بڑے بڑے سخی ہیں، جن کی سخاوتوں کی دھوم مچی ہوئی ہے، گزر گئے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن 2 بجے رات کو جا کر کسی سخی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور وہ آنکھیں ملتا ہوا باہر نکلے، اگر دھکے دے کے نہ نکال دے
بھائی مانگنے کا وقت ہے تو میرا ذمہ، تو سارے سخیوں کے دروازے آدھی رات کو بند ہو جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھلتا ہی آدھی رات کے بعد ہے. سمجھو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، الہی الہی سید سجاد نے کہا تھا نا، الہی بابو کا مفتون للطالبین، پروردگار سارے سخیوں کے دروازے بند ہو گئے، بس ایک تیرا دروازہ ہے جو طلب کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے. تو اپنے دل کی بات اس سے کہو. یہ دین بھئی یہی لانا چاہ رہا تھا، یہ دین تمہاری برائیوں کو چھپا لے گا. بھئی خدا کی قسم سننا، خدا ستار الوجوہ ہے. دیکھو کرامت انسانی پہ بات کر رہا ہوں اور جاؤں گا میں آگے، لیکن کرامت کو تو سمجھ لو. کریم جبھی بنو گے، جبھی بنو گے کریم جب اپنے دل کی بات اس سے کہو. اچھی بات کہو، بری بات کہو، خوشی کی بات کہو، غم کی بات کہو، اس سے کہو، تمہارے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا. ستار الوجوہ ہے. کم من قبیح سترتہ، دعائے کمائل کا یہ جملہ ذہن میں نہیں ہے. کم من قبیح سترتہ. مالک میں تیرا شکر کیا ادا کروں کہ کتنے میرے گناہ تو نے چھپا لیے. وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَهُ. اور مالک میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کتنی ایسی اچھائیاں ہیں جن کا میں اہل نہیں تھا، لیکن تو نے وہ اچھائیاں میرے لیے معاشرے میں پھیلا دی. تو وہ ستار الوجوہ ہے. خدا کی قسم یہ عیبوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا، ستار الوجوہ کے معنی بھی سمجھتے جاؤ، جبھی تو کرامت انسانی سمجھ میں آئے گی. یہ جو عیبوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، توحید اس منزل پہ ختم ہوگی اور یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. یہ جو عیبوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں نا تمہارے، یہ بہت بڑی رحمت ہے خدا کی قسم. پوری انسانیت کے عیبوں پہ اس نے پردے ڈال رکھے. اگر بھائی سننا، دیکھو کتنی کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، اور جب میں کہوں گا تو میرے نوجوان دوست متوجہ ہو جائیں گے. اشارے پر اب تک متوجہ نہیں ہے. اگر اللہ عیبوں کے اوپر سے پردے ہٹا دے نا تو بیٹے کو باپ سے نفرت ہو جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ شوہر کو بیوی سے نفرت ہو جائے، بیوی کو شوہر سے نفرت ہو جائے، دادا کو پوتے سے نفرت ہو جائے، نوازے کو نانا سے نفرت ہو جائے، یعنی معاشرہ بکھر جائے. معاشرہ بگڑ جائے. کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ ہر ایک کے عیب کو چھپائے ہوئے بڑے بڑے گناہگار گزر گئے، لیکن اتنا رحیم ہے. دیکھوں گا حشر میں جب آئیں گے دیکھوں گا، لیکن دنیا میں معاشرے کو خراب نہیں ہونے دوں گا. دنیا میں معاشرے کو خراب نہیں ہونے دوں گا، انسانیت کو برباد نہیں ہونے دوں گا. ہر ایک کے عیب پہ پردے ڈالوں گا. سب میں عیب ہے، سب میں عیب ہے، معصومین کو چھوڑ کر، ہے نا، لیکن پردے ڈالے ہوا ہے. اب سنو، یہ تم ہو، تم جن کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. لیکن اگر کسی معصوم میں ذرا سی بھی کوئی بات نظر آ جائے تو اسے قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھ دیتا ہے. دیکھو بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں، اور اس مرحلے سے اگر میں آسانی سے گزر گیا تو سمجھو کہ میری آج کی محنت اب سوارت ہو جائے گی. یہ میں نے کہا کیا؟ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن جو اس کے اپنے ہیں نا، اس کے اپنے ہیں، ان کی اگر ذرا سی بھی بات ہو نا تو اتنا بڑا کر کے قرآن میں لکھتا ہے. بھائی گندم کھانے سے منع کیا، سمجھ گئے نا؟ پہنچ گئے میرے سننے والے. بھائی یہ بھی کوئی عیب تھا، یہ بھی کوئی عیب تھا، لیکن ہم نے تمہیں منتخب کیا ہدایت کے لیے. آدم ہم نے تمہیں خلافت دی ہے، تو جب خلافت کی تجھے کیسے کیا؟ تو جب خلافت میں اتنی سی بات برداشت نہ کر سکے تو اتنا بڑا عیب کیسے برداشت کرے گا؟ یہ نہ باتیں میرے سننے والوں تک. دیکھو حدود قرآن میں گفتگو ہو رہی ہے تو اب سنتے جاؤ. بھائی بزرگ تو سب جانتے ہیں، اور کبھی میرے مخاطب بزرگ تو رہے ہی نہیں. بزرگوں سے کیا بات کرنی؟ یہ جو نوجوان دوست میرے سامنے داہنے بھائی بیٹھے ہوئے انہیں مخاطب کر رہا ہوں. بھائی سنو اور اس بات کو یاد رکھو، یعنی یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں.
आदम से नऊज़ बिल्लाह कोई गुनाह नहीं हुआ था, गुनाह नहीं था। जब मैं दलील दूंगा ना तो मेरे सारे सुनने वाले उसे पसंद करेंगे। चैलेंज कर रहा हूं, आदम से गुनाह नहीं हुआ। अब सुनो, दलील दलील सुनना। देखो, उसकुन अंता वज़ौजुका जन्नत, सूरह बकरा पहला पारा। जाओ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। सुनते जाओ, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में जाओ। ला तक़रबा हाज़िही शजरा, सुनो आदम, सुनो हव्वा, ला तक़रबा तस्निया का सिका है। तक़रबा में जब अलिफ आ जाए ना, तक़रबा इसका मतलब दोनों। आए आदम, आए हव्वा, देखो उस दरख्त के करीब, तुम दोनों दोनों उस दरख्त के करीब में जाना, ठीक। फतकूना मिनल ज़ालिमीन, और अगर चले गए तो तुम दोनों जालिम हो जाओगे। भाई बहुत तवज्जो रखना। तो मना क्या सिर्फ आदम को किया था? दोनों को किया ना। आए पढ़ रहा हूं कुरान की, कुरान की आयत मुबारक है, ला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनल ज़ालिमीन। खबरदार खबरदार, तुम दोनों आदम और हव्वा, तुम दोनों उस दरख्त के करीब मत जाना, अगर चले गए तो जालिम हो जाओगे, ठीक है ना। और अब सुनो, इत्तेफाक से चले गए ना। अब सुनना, फ़असा, वो आयत भी ज़हन में रहे और अब जो आयत पढ़ने जा रहा हूं वो भी ज़हन में रहे। और ये दोनों आयतें हदिया कर रहा हूं उन लोगों की खिदमत में जो कुरान फहमी का खास शौक रखते हैं कि देखो देखो, ये हुआ क्या है। ला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनल ज़ालिमीन। ऐ आदम, ऐ हव्वा, उस दरख्त के पास, उसके करीब भी ना जाना, वरना तुम दोनों जालिम हो जाओगे। अब चले गए ना। अब सुनो क्या कहा कुरान ने, फ़असा आदम रब्बहु फ़ग़वा। आदम ने अपने रब की बात नहीं मानी, आदम ने ठीक नहीं किया। भाई मना तो दोनों को किया था ना, मना दोनों को किया, इल्जाम फकत आदम पे आया। तो ये हव्वा को अल्लाह ने साफ बचा क्यों लिया? तो बताना यही था कि ये अमल खिलाफ इंसानियत नहीं था, खिलाफ शान नबुव्वत था। समझ रहे हो ना बात को? तो इसका नाम है तर्के औला। तर्के औला यानी जो ज्यादा बेहतर काम था उसे छोड़ दिया, जो कम बेहतर काम था उसे कर दिया। ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है। अगर गुनाह होता तो इल्जाम हव्वा में भी आ जाता। ये शान नबुव्वत के खिलाफ था, यानी तर्के औला था। तो चूंकि तर्के औला हो गया और अल्लाह ने कहा था फतकूना मिनल ज़ालिमीन, आदम जालिम बन जाओगे, आदम मुझे माफ कर देना, जालिम बन जाओगे, है ना। यही सबब है कि जब आदम जमीन पे आए हैं तो आदम ने जो दुआ मांगी है वो जुमले बताओ कुरान में, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। आदम की दुआ है कुरान में, रब्बना ज़लमना अनफुसना, मालिक नफ्स पे जुल्म तो हो गया, मालिक में जालिम तो हो गया। भाई तवज्जो रहे, अल्लाह ने कहा था अगर दरख्त के पास जाओगे जालिम बन जाओगे। दरख्त के पास गए, जमीन पे उतारे गए, और अब आदम खुद कहते हैं कि परवरदिगार मुझसे जुल्म तो हो गया। अब जुल्म के वो मानी नहीं। भाई एक लफ्ज और समझते चलो, ये मजलिसें जो है ना, ये दरसगाह आले मोहम्मद है ना। ये मजलिसें दरसगाह आले मोहम्मद है। जुमला और सुनो, और ताकि बात जो है वो पूरी तरह वाज़ेह हो जाए। और इन मजलिसों में ये जो आले मोहम्मद की दरसगाहें हैं ना, ये मिंबर, इन मजलिसों में हम अपने अकायद को पेश करते हैं। नहीं, जुमला बदल रहा हूं, इस्लाम के बड़े बड़े उलमा का रोल ये रहा 14 सदियों में कि वो अंबिया पर इल्जामात लगाते रहे, और हमारा रोल ये रहा कि हम नबियों की तरफ से वकील सफाई बन के पेश होते रहे। समझ रहे हो ना? अच्छा भाई, अब ये ज़हन में रखना। अच्छा, तो जुल्म के मानी समझ गए? देखो, वो जो जालिम उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, वो तो बड़े खराब मानी में है, अरबी में इतने खराब मानी नहीं है। जुल्म वादु शैफी गैर महल नहीं, चीज को अपनी सही जगह से हटा के गलत जगह पे रख देना, यह जुल्म।
یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ آدم کس معنی میں ظالم ہے نا. تو اب مثلا ٹوپی ہے سر پہ رکھنے کی چیز, نالین ہے پاؤں میں پہننے کی چیز, اگر ان کے مصرف کو بدل دیں تو یہ ظلم ہے. بھائی ٹھیک ہے نا, میں بہت توجہ رکھیے گا. یعنی اگر جگہ غلط بدل جائے, صحیح انسان غلط جگہ بیٹھ جائے یا غلط انسان صحیح جگہ بیٹھ جائے, سمجھ رہے ہو نا بات پہنچ جائیے نا. غلط انسان صحیح جگہ بیٹھ جائے یہ بھی ظلم ہے, صحیح انسان غلط جگہ بیٹھ جائے یہ بھی ظلم ہے. تو اب ظلم کے معنی تو سمجھ میں آ گئے نا. وہ اردو والا ظلم نہ سمجھنا کہ بڑا ظالم ہے بڑا جابر ہے, نہیں. اردو میں ظالم کے معنی اور ہے, قرآن میں ظالم کے معنی اور ہے. توجہ رکھنا. لیکن اب جو میں دلیل دوں گا نا, اس دلیل کو چاہوں گا کہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. تو اب آدم پہ الزام لگا دیا کہ تم نے پھل کھایا ظالم ہو گئے, اور آدم نے توبہ کی فتح ہے. اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی سورہ بقرہ میں. اب کہا ربنا انا ظلمنا انفسنا, پروردگار مجھ سے ظلم ہو گیا. تو آدم کا اعتراف موجود ہے کہ آدم سے ظلم ہوا. ٹھیک, اسے نوٹ کرو, اسے نوٹ کر کے رکھو اپنے پاس کہ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ظلم ہوا. ٹھیک, اور آگے چلو. نوح علیہ السلام کے عہد کی ایک آیت ہے, لیکن چونکہ میرے پاس بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں آگے بڑھ رہا ہوں. کبھی پھر انشاءاللہ اس آیت کو بھی کوٹ کر دوں گا, لیکن اگر آگے کی آیت سنو. حضرت یونس علیہ السلام نبی ہے نبی. اچھا, یونس علیہ السلام نبی ہے, بڑی عزت ہے, معصوم ہے, صاحب وحی ہے یونس علیہ السلام. کوئی ترک اولا ہو گیا, کوئی ترک اولا کے معنی سمجھ میں آ گیا نا کہ بہتر کام کو چھوڑ کر کم بہتر کام کو کر دینا, اس کا نام ہے ترک اولا. اچھا دیکھیے, اگر دو چیزیں ہیں, ایک بہتر ایک کم بہتر, تو جو کم بہتر ہے وہ بری تو نہیں ہے نا, کم بہتر ہے بری نہیں ہے. تو یہ اتنی سی بات کو اللہ نے اتنا بڑا کر دیا, یہ ہوا کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تو میں ایک کامن سینس کی بات کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا. دیکھیے میری یہ شیروانی سیاہ ہے, اس پر اگر آپ روشنائی کی پوری دوات لا کے اڑیل دیں تو پتہ نہیں چلے گی روشنائی گئی کہاں. بھائی ہے یا نہیں؟ میری شیروانی سیاہ ہے, پوری تو 5 دواتیں الٹ دیں میری شیروانی پر پتہ نہیں چلے گا روشنائی کا. لیکن میرے یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے, ان کے کرتے سفید ہیں, اگر ایک قطرہ بھی روشنائی ہو دور سے نظر آئے گی. تو انبیاء کے نفس اتنے صاف ہوتے ہیں. انبیاء کے نفس اتنے پاک اور اتنے صاف اور اتنے براق ہوتے ہیں, سفید, کہ ذرا سا کم بہتر والا دھبا بھی بہت بڑا نظر آتا ہے. بھائی سمجھ لو اس بات کو. جب لطف سے گفتگو ہے تو آدم سے ترک اولا ہوا. آدم کہتے ہیں میں نے ظلم کیا, آدم کہتے ہیں, قرآن میں موجود ہے. اور اب سنو, یونس علیہ السلام سے ترک اولا ہوا. ترک اولا ہوا, یونس علیہ السلام دریا میں گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا, سب کو معلوم ہے. اب سنو گے جلال پروردگار کا, بھائی وہ تو خالق ہے نا, وہ یونس کا بھی خالق ہے, آدم کا بھی خالق ہے. وہ جو اللہ ہے نا, وہ تو یونس کا بھی خالق ہے, آدم کا بھی خالق ہے. اب جلال دیکھو اور جا کے قرآن سے ویریفائی کرنا ہے آپ کو. لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. کیا عجیب و غریب آیت ہے, خدا کی قسم عجیب و غریب آیت ہے. لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس, ترجمہ کر رہا ہوں میں, آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تسبیح نہ کرتا. دیکھو اب پہچانو اپنے اللہ کو, اب پہچانو اپنے رب کو. لولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تسبیح نہ کرتا, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو ہم یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. بھائی عجیب آیت ہے, عجیب آیت ہے. اب پروردگار کا عجیب جلال ہے. لولا انہ کان من المسبحین, پھر دوہرا رہا ہوں آیت کو, اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتا, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو ہم یونس کو قیامت تک یبعثون, قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. آیت نے بتلا دیا
کہ قیامت تک یونس بھی زندہ رہتے اور قیامت تک وہ مچھلی بھی زندہ رہتی. تو جو اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے وہ میرے ایمان کو پردے رہے میں نہیں رکھ سکتا. عجیب مرحلہ ہے. عجیب مرحلہ ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو؟ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کے تسبیح نہ کرتا. کتنا جلال ہے اور کتنا غفور الرحیم ہے. ادھر تسبیح کی ادھر نکال لیا. کہاں تو وہ جلال, کہاں تو وہ جلال, وہ جلال قیامت کا جلال کہ قیامت تک تمہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھیں گے. اور ادھر یونس کی زبان سے تسبیح نکلی اور ادھر بچا لیا. کیا تصویر نکلی؟ سب کو یاد ہے. لا الہ الا انت سبحانک. سبھی کو یاد ہے نا؟ سبھی کو یاد ہے نا؟ آخری ٹکڑا کیا ہے؟ انی کنتو من الظالمین. پروردگار مجھے معاف کر دے, میں ظالموں میں ہوں. تو آدم نے کہا میں ظالموں میں ہوں, یونس نے کہا کہ میں ظالموں میں ہوں. اور مزے کی بات یہ کہ دونوں معصوم. مزے کی بات دیکھنا کہ ہمارے عقیدے میں نہیں. چیلنج کرتا ہوں میں, خدا کی قسم آدم معصوم, خدا کی قسم یونس معصوم, خدا کی قسم 1,24,000 انبیاء معصوم. بھائی میری دلیل کو یاد رکھنا, اگر نبی معصوم نہ ہو, ایک بھی غلطی ہو جائے تو اس کے ہر حکم پہ دھوکہ ہو جائے گا کہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح. سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو بالکل میں نے کامن سینس کی بات کی ہے. اس میں نہ کوئی منطق ہے, نہ کوئی فلسفہ ہے, نہ کوئی آیت ہے, نہ کوئی روایت ہے کہ اگر نبی سے ایک بھی غلطی ہو جائے نا, کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جائے تو پھر ہمیشہ یہ شبہ رہے گا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ نبی اللہ کے حصار عصمت میں رہے, ہے نا؟ تو یونس معصوم, آدم معصوم. لیکن اب میں کیا کروں کہ یونس کہتے ہیں میں ظالم, معصوم مگر ظالم. اب وہ ظالم کے معنی نہ سمجھنا اردو والے, معصوم مگر ظالم یعنی کم بہتر کام کر دیا. آدم معصوم مگر ظالم. مجھے معاف کر دینا, میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ظالم کا مفہوم بتلا دوں, لیکن جس آیت تک مجھے جانا ہے اس آیت تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ معروضات پیش کروں. ایک مرتبہ یہ جملہ اور سننا, ایک مرتبہ. آدم معصوم مگر ظالم, یونس معصوم مگر ظالم. ہو گئی نا بات؟ اب چلو پھر واپس قرآن کی طرف. اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. آرام سے سننا, آرام سے. بس بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, بہت زیادہ آج زحمت نہیں دوں گا, لیکن یہ آیت اطمینان سے سن لو, بڑے کام کی آیت ہے. اذ ابتلیٰ, یہ سورہ بقرہ میں ہے, پہلی پارے میں. اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات, اللہ نے کچھ باتوں میں ابراہیم کا امتحان لیا. فاتمہن, ابراہیم 100% کامیاب ہوا. دیکھنا مذاق نہیں ہے, ممتحن میں بھی رہا ہوں اور پروفیسر منظر حسین کاظمی بھی ممتحن رہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ میرے تو پرنسپل بھی رہے ہیں. ممتحن کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 نمبر یقیناً کاٹتا ہے. ممتحن کا یہ طریقہ ہے کہ اچھے سے اچھا پیپر آیا ہے نا سامنے تو 2-4 نمبر ضرور کاٹ لیتا ہے. یعنی 100 میں 100 نہیں دے گا, 99, 98, 95 کتنے سے کتنا بھی اچھا پڑھا کے نہ ہو. لیکن ابراہیم ایسے کمال پر ہے کہ اتنا بڑا ممتحن بھی 1 نمبر نہ کاٹ سکا. بھائی ہے یا نہیں؟ یعنی اتنا بڑا ممتحن جو کائنات کا سب سے بڑا ممتحن ہے, خدا کی قسم 1 نمبر نہیں کاٹ سکا. میں بات صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اور مولانا شیخ علی اصغر بیٹھے ہوئے جامعہ امامیہ کے پرنسپل ہیں, میرے سامنے روزانہ نظر آتے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے گا. انہیں سند اس لیے بنا رہا ہوں کہ عربی بہت اچھی جانتے ہیں یہ. فاتمہن, ابراہیم 100% کامیاب ہوا.
अतम्महुन्ना का तर्जुमा यही है, इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। इब्राहिम के रब ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया, इब्राहिम 100% कामयाब हुआ। काला काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। अब हमने इनाम दिया। इनाम क्या दिया? ये तो इम्तिहान का बदला मिल, जज़ा मिल रही है ना, जज़ा मिल रही है। हमने कहा इब्राहिम इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, जाओ इब्राहिम जाओ, आज से हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। बन गए ना, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। भाई सुनना, जो बात मैं कहने जा रहा हूं ना, वो काम की बात है। बड़े खुश हुए इब्राहिम, कहने लगे वो मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार ये औलाद को भी जाएगी। भाई नबूवत मिली थी, नबूवत मिली थी, औलाद के लिए मांगी। नबूवत मिली थी, औलाद के लिए मांगी? नहीं मांगी, नहीं मांगी। रिसालत औलाद के लिए मांगी? नहीं मांगी। इमामत मांग ली। जान रहे थे कि नबूवत और रिसालत खत्म होने वाले होते हैं, तो जो खत्म होने वाले होते हैं उन्हें क्यों मांगूं? वो ओहदा क्यों ना मांगूं जो क़यामत के साथ जाके मिल जाने वाला है ना? तो परवरदिगार मेरी औलाद को मिलेगी ये इमामत। सुनना, अब डिस्कस नहीं करूंगा कि ये औलाद कौन है, मैं तो फकत आयत पे रुका हुआ हूं। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना रहा हूं। खुश हो गए ना इब्राहिम? आपने मूड देख लिया ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का? खुश हो गए? अच्छा, मैं होता तो जानते क्या कहता? मैं कहता परवरदिगार खजाना नमरूद के पास, लश्कर नमरूद के पास, तख्त नमरूद के पास, दौलत नमरूद के पास, सारी फौजत नमरूद के पास, ये खोखली इमामत लेके क्या करूंगा? तो बतला दिया कि खिलाफत और है, इमामत और है। मैंने अपने सुनने वालों को जहमत दी तो खुश है। बतला दिया ना, मांग के बतला दिया, औलाद के लिए मांग के बतला दिया कि खिलाफत और है, हुकूमत और है, तख्त और है, ताज और है। इसका इमामत से कोई रब्त नहीं है, इसका इमामत से कोई रब्त नहीं है। और जब इमाम बना दिया था, भाई तवज्जो रखना, इब्राहिम को बना दिया था ना, तो अब इब्राहिम अपनी औलाद को खुद बना देते। परवरदिगार तू बना दे, कोई और ओहदा इजमा से तय हो जाए। इमामत अल्लाह के बनाए बगैर नहीं मिला करती। तय हो गई। मैंने अपने सुनने वालों को जहमत दी, लेकिन अब आखिर कलाम में मैं मजबूर हूं जुमला कहने पर। काला व मिन ज़ुर्रियती, वो सारी बातें याद रखना। आदम मासूम मगर जालिम, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम मगर जालिम, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। खुद कुरान में है, जब कुरान में है तो मैं क्यों ना कहूं, है ना? आदम मासूम मगर जालिम, यूनुस मासूम मगर जालिम। व मिन ज़ुर्रियती, मालिक इब्राहिम कहते हैं, मालिक ये इमामत मेरी औलाद को जाएगी? जरूर जाएगी, जरूर जाएगी। लेकिन इब्राहिम सुन लो, तुम्हारी औलाद में तो हर किस्म के होंगे ना, जालिमों को नहीं मिलेगी। भाई सुनना, जालिमों को नहीं मिलेगी, जालिमों को नहीं मिलेगी। भाई अब मैं जुमला कहने वाला हूं, जालिमों को नहीं मिलेगी। कुरान की रोशनी में आदम जालिम, कुरान की रोशनी में यूनुस जालिम, तो जो इमामत मासूम अंबिया को न मिले, क्या वो अरब के बच्चों को मिल जाएगी? मैंने रहमत दी। करबला इमामत और हुकूमत की जंग। बस 2 जुमले अर्ज करूंगा और तकरीर तमाम हो जाएगी। सब जानते हैं कि जिन हालात में हाजिर हुआ हूं और जिन हालात में पढ़ रहा हूं, इतना बहुत गनीमत है ना? तो 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। करबला इमामत और हुकूमत की जंग, इमामत और हुकूमत की जंग। क्या कहा था मेरे मौला ने? नहीं कहा, कहा लिखा,
جب نکل رہے تھے نا مدینے سے تو ڈاکومنٹ لکھا تھا, ڈاکومنٹ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد حنفیہ سے کہا, محمد حنفیہ بھائی ہے نا حسین کے, حنفیہ کے بت مطہر سے, کہا کاغذ لاؤ, کاغذ لائے, قلم لائے, لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی الى اخیہ محمد المعروف بالحنفیہ. یہ وہ وصیت نامہ ہے جو علی کا بیٹا حسین لکھ رہا ہے اپنے بھائی محمد کے نام, جو محمد حنفیہ کے نام سے مشہور ہے. اس کے بعد اپنے عقائد تفصیل سے بیان کیے. ان الحسین یشہد ان اللہ حق والکتاب حق والرسول حق والبعث حق والنشور حق, سب چیزیں بتائیں, یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے, میرا رسول حق ہے, میری کتاب قرآن مجید وہ حق ہے, اللہ حق ہے. سب بیان کرنے کے بعد کہنے لگے انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں نے فساد کے لیے خروج نہیں کیا ہے, میں نے ملک گیری کے لیے خروج نہیں کیا ہے, میں نے توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ خروج نہیں کیا ہے, بل خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی, بلکہ میں تو اس لیے خروج کر رہا ہوں کہ میرے نانا کی امت جو فساد پر مشتمل ہے وہ صالح بن جائے اور اس میں اصلاح ہو جائے. بس اب اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. یہ ڈاکومنٹ بنایا ہے امامت نے حکومت کے خلاف, ڈاکومنٹ لکھ کے دیا اور کہنے لگے بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کر. سننا, آرام سے سننا. 2 شہزادوں کے تابوت برآمد ہونے والے ہیں, 2 شہزادوں کے تابوت. تو سنو, آرام سے سنو. بہت جانتے ہو نا کہ میں زیادہ طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن 2 جملے تو سن ہی لو. اچھا, بھیا عباس, وصیت نامہ لکھا, بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو. سامان سفر تیار ہوا, عباس نے تیار کیا. تمہیں یہ پتہ ہے نا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا, ان کے شوہر کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر طیار, حضرت عبداللہ. شہزادی بیشتر وقت حسین کے گھر میں گزارتی ہے. بھائی ایک جملہ سنو, بھائی بہن کی محبت اگر سمجھ میں آ گئی نا, حسین اور زینب کی اگر محبت سمجھ میں آ گئی تو اور محمد سمجھ میں آ جائیں گے. ایک جملہ سن لو. دیکھو بڑے عجیب جملے میں ہرجا کر رہا ہوں تمہیں. جب یعنی حضرت عبداللہ کو آسان نہ سمجھنا, بڑی شخصیت ہے حضرت عبداللہ کی, عبداللہ ابن جعفر طیار, بہت بڑی شخصیت ہے نا. شکل, صورت, حیثیت, زمینیں, جائیداد, سخاوت, یعنی وہ صاحب کرم تھے. ان کی مثال دی جاتی تھی موصول علیہ میں کہ اگر اخلاق کا نمونہ دیکھنا ہے تو عبداللہ کو دیکھو, اتنا اچھا شوہر ملا جناب زینب کو. ٹھیک ہے نا. اب سننا, شادی کے دوسرے دن طریقہ ہے نا بڑی بوڑھیوں کا کہ وہ دلہن سے پوچھتی ہیں کہ تمہیں گھر پسند آیا یا نہیں پسند آیا, شوہر پسند آیا یا نہیں پسند آیا. ایک ایک جملہ خصائص زینبیہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. جب شادی کے دوسرے دن شہزادی زینب سے پوچھا گیا کہ تمہیں تمہارے شوہر کا گھر پسند آیا, تو فرمانے لگی گھر تو بڑا اچھا ہے, بس ایک کمی ہے. کہا بیوی اس گھر میں وہ کیا چیز ہے جو کم ہے؟ کہا بس یہ کمی ہے کہ میرا بھیا حسین اس گھر میں نہیں ہے. سمجھ گئے نا. بس میری تقریر تمام ہو گئی. تو اس دن سے عبداللہ نے اجازت دی ہوئی تھی کہ بیوی ہم تو تمہارے غلام ہیں, جب چاہو ہمارے گھر میں رہو, جب چاہے حسین کے گھر میں رہو. سمجھ میں آ گیا. اجازت دی تھی عبداللہ نے کہ بیوی تمہاری مرضی ہے, بیوی مرضی, جب چاہو میرے گھر میں رہو, جب چاہو حسین کے گھر میں رہو. ادھر سامان سفر کی تیاری ہوئی ہے نا, سامان سفر تیار ہوا. ادھر شہزادی زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی, عبداللہ کے گھر میں. عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے سینے خانہ میں. سننا, گئی, سلام کیا, بیٹھ گئی. اب جو عبداللہ نے غور سے شہزادی کی صورت دیکھی تو کہا بیوی تمہیں زندگی میں اس طرح پریشان میں نے نہیں دیکھا. شہزادی میں نے کبھی, بس یہ جملے سنو, مجھے اجازت دے دو. شہزادی میں نے کبھی
کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. یہ آخر آج بات کیا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے؟ کہا عبداللہ بتلاؤں؟ کہا کہ شہزادی بتلاؤ. کہا عبداللہ اتنے دن ہو گئے شادی کو, آج تک میں نے کوئی فرمائش کی؟ کہا نہیں بی بی نہیں, نہیں بی بی نہیں, تم نے آج تک مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی. تو کہا عبداللہ ایک بات سن لو, اگر تم بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دو گے تو اس دن دو کام ہوں گے. ادھر حسین کا قافلہ مدینہ سے نکلے گا, ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میری تقریر تمام ہو گئی. عبداللہ لرزنے لگے, عبداللہ کانپنے لگے, ہاتھ جوڑ لیے. کہا شہزادی تم مالکہ ہو, تمہیں اختیار ہے, جاؤ حسین کے ساتھ جاؤ. شہزادی حسین کے ساتھ چلی, مدینے سے مکے آئے. بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو, گریہ ہو گیا. اور میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, مقتل نہیں پڑھوں گا انہوں محمد کا. بس دو جملے سنو, بڑے مظلوم بچے ہیں, ابھی بتلاؤں گا, بڑے مظلوم بچے ہیں. مدینے سے مکے پہنچے. جس دن حسین حج کو عمرے سے بدل کے نکل رہے تھے نا, تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آنکھیں ضعیف ہو چکی تھی. ایک مرتبہ شہزادی کے پاس آئے, ساتھ آئے تھے مکے تک, اور کہنے لگے ذرا میرے دونوں بچوں کو نئی پوشاک تو پہنا دو. اور محمد کو شہزادی نے نئی پوشاکیں پہنائی. دونوں کا ہاتھ تھام کے آئے. حسین بیٹھے ہوئے تھے, 7 چکر دیے حسین کے چاروں طرف. بس اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میری تقریر تمام ہو گئی. 7 چکر دیے. کہا مولا میں تو رہوں گا, زہرا کے جانی میں تو رہوں گا, لیکن میرے بیٹے تیرے اوپر سے اپنی جان کو قربان کریں گے. بیٹوں نے جان قربان کر دی, لیکن میں کیا کہوں, لاشیں آئے زینب نہیں روئی. اجرکم اللہ. آخری جملہ سننا, لاشیں آئے زینب نہیں روئی. جب رہائی ملی ہے تو ساری بیویاں اپنے رشتہ داروں کے سروں کو لے کے رو رہی تھی. 2 چھوٹے چھوٹے سر الگ رکھے ہوئے تھے. بوڑھی عورتوں نے پوچھا کہ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ شہزادی نے روکے کہا, ارے ان کی ماں تو میں ہوں, لیکن ان کا ماتم کروں یا بھائی.